اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے بہت ہی عقل مند ہے، اور جو بہت جلد غصہ کرتا ہے وہ اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ غصہ بڑھتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ بجھائی، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جب تک تیرا غصہ کرنا باقی ہے اپنے آپ کو اہل علم میں شمار نہ کر۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسکین میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو۔ انسان کی عقل کا اندازہ غصے کی حالت میں لگتا ہے۔ اگر کسی کی دوستی کو آزمانا ہو تو اس کو غصے میں لا کر آزماؤ۔ غصے میں اس کی کہی ہر بات حقیقت ہوگی۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز پر ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے۔ غصے کی بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ غصے کی مقدار بات چیت میں اتنی ہی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک۔ طنز اینک کی مانند ہے جس کے ذریعے اپنے چہرے کے سوا ہر چیز نظر آتی ہے۔ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پر ختم۔ خاموشی دانش مندی کی علامات تو ہے ہی، لیکن کبھی کبھی اس سے حماقت کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ غصہ کرنے والا انسان بہت جلد اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔